بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 23 تک کا ترجمہ۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، اور میں نے اس کو خفیہ رکھنا چاہا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر اس شخص کو بدلہ دیا جائے، ہر جان کو اس بدلہ دیا جائے، بما تسعی، جو کچھ اس نفس نے کیا۔ فلا یصدنک عنہا، آپ کو غافل نہ کرے اس قیامت کے دن سے، من لا یؤمن بہا، جو اس قیامت پر ایمان نہیں لاتا، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردی، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہی عصای، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اس سے پتے جاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سارے کام اس لاٹھی سے لیتا ہوں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈالیے۔ فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اللہ رب العالمین نے، خذھا، اس لاٹھی کو پکڑیے، اس سانپ کو پکڑیے، ولا تخف، ڈریے مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت پر لے جائیں گے۔ واضمم یدک، آپ ملائیے اپنے ہاتھوں کو، الی جناحک، اپنے بغلوں میں، تخرج، نکال لیں گے آپ، بیضاء، کہ وہ ہاتھ سفید ہوں گے، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ ہے، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو ملنے والے معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا قیامت کا آنا یقینی ہے، 100% یقینی ہے، اور اس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ قیامت آ کر رہے گی، اور بول جلد آ کر رہے گی۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آئے گی، آنا یقینی ہے، 100% یقینی ہے، مگر کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ کب آئے گی، کس سال آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، اور کتنا عرصہ قیامت میں باقی ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ نہ انبیاء بتا سکتے ہیں، نہ فرشتے بتا سکتے ہیں، نہ اولیاء اللہ بتا سکتے ہیں، نہ قطب ابدال بتا سکتے ہیں، اللہ کے سوا قیامت کا علم کوئی نہیں رکھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں جانتا، البتہ قیامت کی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ قیامت دو طرح کی ہیں، ایک قیامت انسان کی شخصی قیامت ہے، ہر انسان جب دنیا سے جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، یہ شخصی قیامت ہے۔ اور ایک ہے بڑی قیامت، قیامت کبریٰ، جو میدان حشر میں ہوگی، ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین جمع فرمائیں گے۔ تو دونوں قیامتوں کا، دونوں طرح کی قیامت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ شخصی قیامت ہو، موت ہو، تب بھی کسی کو نہیں پتہ میری موت کب آنے والی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے کافر ہیں، بڑے بڑے مشرک ہیں، اللہ کی ذات کے انکاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر موت کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ کوئی انسان بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ انسان تو درکنار، دو پائے چاروں پاؤں والے، رینگنے والے، چرند و پرند، حشرات الارض، کوئی بھی مخلوق جاندار جس میں سانس چلتی ہو وہ موت کا اقرار کرتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب گاڑی ہم چلا رہے ہوں، گاڑی میں جا رہے ہوں، ٹرین چل رہی ہے، سامنے کوئی جانور آئے وہ بھاگتا ہے، روڈ کو خالی کرتا ہے،
اپنی جان بچانے کے لیے، موت کا خطرہ اسے بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ قیامت اس لیے آئے گی اور آ کے رہے گی کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، بہت اچھے کام کرتے ہیں مگر بدلہ اس کا نہیں مل سکتا، اور بعض ایسے ہیں جو بہت برے کیے جا رہے ہیں، ان کی سزا ان کو دینی ہے، اچھوں کا بدلہ اچھا ہوگا، بروں کا بدلہ برا ہوگا، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ مزید فرمایا قیامت کو یاد رکھو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو جس کے ساتھ بیٹھنے سے تم موت بھول جائے، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا۔ جو خواہش پہ چلتے ہوں، جو دنیا کو دیکھ کر چلتے ہوں، جو سوسائٹی کو دیکھ کر چلتے ہوں، جو معاشرے کو دیکھ کر چلتے ہوں، یہ قیامت سے غافل لوگ ہیں، یہ اللہ سے غافل لوگ ہیں۔ آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیے، ہر بندے کو منع کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے جو آخرت سے تمہیں غافل کر دیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تاکہ آخرت انسان کے سامنے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا سانپ بننا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور زمانوں سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، عرصے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نبی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس کو چلنے میں استعمال کیا جاتا ہے، کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم لاٹھی بنا دیں۔ اللہ چاہتے جو لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استعمال میں تھی اسے اللہ فوراً سانپ بنا دیتے، اللہ قادر تھے، مگر اللہ رب العالمین نے اسے فوراً اچانک سانپ نہیں بنایا، بلکہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ ہمارے نبی آپ بتائیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جی یہ تو میری لاٹھی ہے۔ غور سے دیکھا، دھیان سے دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین پوچھے بغیر، توجہ دیے بغیر فوراً اس ہاتھ میں پکڑی جو لاٹھی تھی اس سے سانپ بنا دیتے، موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے کہ پہلے دن ہی سے میرے ہاتھ میں جو لاٹھی آئی ہے یہ لاٹھی نہیں تھی، یہ تو سانپ تھا، میں نے غلطی میں، دھوکے میں، اندھیرے میں اور اس کو لاٹھی سمجھ کے ہاتھ میں لے لیا، یہ تو سانپ تھا۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر دیکھا ایک بار یہ تو لاٹھی ہے۔ اب جب لاٹھی ہے تو اب دیکھیے ہم لاٹھی کو سانپ بنا دیں گے۔ لاٹھی سے موسیٰ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ میں اس پہ ٹیگ لگاتا ہوں، بکری کے لیے پتے جڑتا ہوں، اور بہت سارے کام ہیں، راستے میں موذی جانوروں سے دفاع ہے، اور چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے راستوں پر لاٹھی کام آتی ہے، اترتے ہوئے کام آتی ہے، یا اللہ میری یہ لاٹھی ہے میرے کام میں آتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے لاٹھی ہاتھ میں رکھنا۔ یہاں شہر میں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر دیہاتوں میں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جنگلات ہوتے ہیں، ویران راستے ہوتے ہیں، مشکل وادیاں ہوتی ہیں، گھاٹی ہوتی ہیں، ان سے اترتے چڑھتے انسان کو لاٹھی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ آپ اسے لاٹھی کو ڈالیے ہم سانپ بنا دیں گے۔ لاٹھی ہاتھ سے نیچے پھینکی ہے تو اللہ نے رب العالمین نے اسے سانپ بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کا کمال ہے۔ لاٹھی بے جان چیز ہے، اللہ نے جاندار سانپ بنا دیا، حیۃ تسعیٰ، دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں آپ اسے پکڑیے، آپ اسے پکڑیے، ڈریے مت، یہ ابھی سانپ ہے، ہم پہلے کی طرح اس کو لاٹھی کر دیں گے۔ یہ کمال ہے، لاٹھی پھر لاٹھی سے سانپ، پھر سانپ سے پھر لاٹھی، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی کر دیں گے۔ یوں اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ اور دوسرا معجزہ، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے بغل میں رکھیں، اور بغلوں سے رکھنے کے بعد آپ نکالیں تو وہ ایک روشن دار سورج کی طرح، لائٹ اور بلب کی طرح چمکدار ہاتھ ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف اوقات میں مختلف معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات احادیث کی کتابوں میں ذکر ہیں۔ یہ دو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، ایک لاٹھی کا سانپ بننا اور ایک ہاتھوں کا چمکدار بلب لائٹ کی طرح جلنا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ نبی کے معجزات انبیاء کے معجزات برحق ہیں، اور ولی اللہ انسان کی کرامات برحق ہیں۔ کرامات الاولیاء حق، کرامات الاولیاء، اولیاء کی کرامات برحق ہیں۔ کرامات کیا ہیں؟ کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے، کسی نیک آدمی سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عموماً انسانوں سے ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کیا ہیں کہ نبی کے ہاتھ سے، نبی کی ذات سے ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عموماً انسانوں سے نہ ہوتا ہو۔ تو یہ معجزہ ہو یا کرامت ہو،
اس میں نبی کا یا ولی کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ تو اللہ رب العالمین کا کمال ہوتا ہے۔ مگر آج کل کی اس دنیا میں اگر انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مگر ہم کسی ولی کے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی معجزہ ہے، اس کی کوئی کرامت ہے، کرامت اس کے ہار پہ ظاہر ہو گئی، تو ہم اس ولی اللہ انسان ہی کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو بڑے بڑے کام کرتی ہے، یہ تو ہوا میں اڑ رہی ہے، یہ تو پانی پہ چل رہی ہے، یہ تو پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے، یہ یوں اشارہ کرتے ہیں تو یوں ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس ولی اللہ انسان کو، جس کے ہاتھ پر، جس کی ذات سے اللہ نے کرامت کو ظاہر کی، ہم اس کو خدا مانتے ہیں، اس کے دربار بناتے ہیں، اس سے منتیں پوری کرواتے ہیں، اس سے ضروریات اور حاجتیں پوری کرواتے ہیں، اور اس سے خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین شریعت یہ بتاتی ہے کہ یہ کام اللہ کرتے ہیں، نبی ولی علی کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والے ہمیں، ہمارا کمال ہے۔ کسی انسان کی ذات سے یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو اسے خدا مت سمجھو، وہ بندہ ہی ہے، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ یوں بڑی دو نشانیاں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں، اور اتنے دو بڑے معجزات دے کر فرمایا، ان بڑے معجزات کو، ان بڑے دو دلیلوں کو لے کر فرعون کے پاس جائیے، ان دلائل کی بیس پر ان سے بات کیجئے، اور انہیں اللہ رسول کی طرف بلائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔